بہت سے محبوب آج جو آپ سب نے یہاں آنے کی زحمت فرمائی، تشریف لائے، اس میں آپ نے قد تو اب میرا بڑھ نہیں سکتا مگر میرا مان بہت بڑھا دیا. میں بے حد ممنون ہوں. ہمیشہ گھر کے بھیدی لنکا ڈھانپتی ہوں. یہ اردو شاید بہت سو میں نہ سنی ہوں، تو آج آپ کے ساتھ ایک ظلم یہ بھی ہے. ڈاکٹر حنیمہ سے مجھے یہ امید نہیں تھی کہ وہ طب کے ساتھ ساتھ قصیدہ بھی لکھنے لگی. میں بہت ممنون ہوں. اور یہ سمجھ لیجیے کہ محبت میں کبھی توازن نہیں ہوتا. محبت میں اگر توازن ہو تو وہ محبت نہیں ہے، وہ کاروبار ہے. وہ ایک رسم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہیں. جو لوگ محبت کو کسی میزان میں رکھتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں افسوس کہ جو تہذیب یا اخلاق کی میزان کو جانتے ہی نہیں. مجھے بہت فخر ہے، میں اس بات کو تسلیم کروں گی مسلمان ہونے کا، پر اس سے بڑا فخر ہے کہ میں جنوبی ایشیا، اور میری مادری زبان میں اس کو ساؤتھ ایشیا کہتے، اس کا مسلمان، اس کا مسلمان. میں عرب نہیں ہوں، اور میں یہ گستاخی بھی کر سکتی ہوں کہ میں عرب ہونا بھی نہیں چاہتی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے جس خطے میں، اور جس خطے کے میری خوش نصیبی ہے بہت لوگ یہاں موجود ہیں، انہوں نے ایک چیز سیکھی: برداشت کرنا، دوسرے کو گنجائش دے. میں اب جنوبی ایشیا کے جس حصے میں رہتی ہوں وہاں کی لغت سے برداشت کا نام نکل گیا ہے، صبر کا نام بھی نکل گیا ہے. اب وہاں دوسروں کو گنجائش دینے کی رسم ہی نہیں رہی، اس لیے کہ وہاں تکبر کافی ہے. میں بہت معمولی گناہگار پیدل انسان، اگر زندگی میں کوئی کام جس کو کہنا چاہیے یکسو ہو کر کیا تو وہ صرف ایک پرانا پاپی استاد. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نینا کو اس بات کی بہت فکر تھی کہ میں کیا بات کروں، اور جب وہ مجھ سے سوال پوچھ رہی تھی تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کو کیا بتاؤں گی اور میں کیا بات کر دوں گی. لیکن آپ لوگوں کے درمیان خاص طور پر ایک موضوع چنا. ہمیشہ چنتی ہوں، بتاتی نہیں ہوں، آپ پہلے بتائی دے گئے. اور وہ اس لیے چنا کہ آپ لوگ خوش دلی سے آئے یا جابر میں آئے یا بہتر ہونے کو آئے. سب سے بڑا کام جو آپ لوگوں نے کیا کہ کسی نئی زمین پر اپنے پیر رکھنے کے لیے جس برداشت کی ضرورت ہوتی ہے اس میں کہیں کمی نہیں آئی. برداشت اس کو مل نہیں سکتی جس کو صبر کے معنی نہ آتے. ہم نے صبر کے معنی یہ سمجھ لیا ہے کہ جبر کے سامنے خاموش اور بے بس ہو جانے کو صبر کہتے. نہیں، ہم مسلمانوں کی یہ روایت ہی نہیں ہے. ہم جبر کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن جب سے ہم بہت ترقی یافتہ ہوئے ہیں، جمہوری ہوئے ہیں اور انگریزی بہت بولنے لگے ہیں تو ہم اس لفظ کے معنی بھول گئے. میں ایک طرح سے نیک شخص بالکل بھی نہیں، انگریزی کی کھاتی ہوں اور اردو کے گنگاتی ہوں. میں اپنے اس گناہ کا پہلے اعتراف کیے لیتی ہوں، اس سے پہلے کہ کوئی مجھ سے کچھ کہے. وجہ یہ ہے، صرف اتنی وجہ ہے. میں اپنے آپ کو بہت آسانی سے دنیا کا شہری کہہ سکتی ہوں.
میں کچھ ابن بطوطہ سے زیادہ پیچھے نہیں ہوں، مگر میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے، اور وہ بات یہ آئی ہے کہ آپ سب لوگ یہاں چل کر آئے، یہاں کی شہری ہوئے، وطن نہیں ہوا یہ آپ کا، وطن ہو ہی نہیں سکتا۔ وطن صرف وہ جگہ ہوتی ہے جو دل کا وطن ہوتی ہے، صرف وہ جگہ وطن ہوتی ہے۔ منینا کو مجھ سے شکایت ہے کہ میں نے اپنی استاد این میری شمل کو مایوس کیا، میں نے اپنے استاد اسٹینلے والپرٹ کو مایوس کیا۔ آج میں ان کا نام بڑے فخر سے لیتی ہوں، اور اگر کوئی چیز میرا قد بڑھا سکتی ہے تو یا وہ استاد جو مجھے میسر ہوئے، اور یا وہ خوش نصیب والدین کہ انہوں نے ایک بہت اچھا ماحول گھر میں رکھا۔ میں نے اپنے گھر میں تعصب نہیں جانا، نفرت نہیں جانی۔ ہمارے ہاں تو نفرت کی کیفیت وحشت تک پہنچ گئی ہے نا، تو نفرت چھوٹی چیز رہے گی، اور اس کا فائدہ ہوا کہ یہ سمجھ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ سوچنے کو جی چاہتا کہ زندگی مسئلہ ہے یا ذمہ داری۔ میں اس لفظ کو بدل دوں گی، مسئلہ یا ذمہ داری نہیں ہے، مسئلہ اور ذمہ داری ہے۔ دنیا کی کہیں کوئی زندگی اور کوئی جینے والا ایسا نہیں ہے جس کے مسئلے نہیں ہوں گے، اور دنیا کا کوئی شہری، کوئی جینے والا ایسا نہیں ہے جس کی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ یہ کمال بھی افسوس ہے، مگر کمال بہت ہے، یہاں کی میں شہری بھی ہوں جو میرے دل کا وطن بھی ہے۔ ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم دنیا کے لیے نہیں بنے تھے، دنیا ہمارے لیے بنی تھی۔ بگ بینگ کے نظریے نے بھی ابھی تک یہ ثابت کر دیا کہ دنیا پہلے بنی تھی اور ہم کہیں بعد میں آئے، اور جب سے آئے ہیں اس دنیا کا حشر کرتے چلے۔ آپ کو یہ بات بہت عجیب لگے گی، لیکن آج میرے دو عزیز بہت میرے سامنے بیٹھے، کوشش بھی کروں تو جھوٹ نہیں بول سکتی، فوراً روکتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا کیا رد عمل ہے مسئلوں کے لیے، وہ کیا رہا ہے برسوں سے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہو تو اس کی شکایت کر لی جائے اور کہیں سے اس کا کوئی ذمہ دار ڈھونڈ لیا جائے۔ ایک اور بھی ہمیں کمال آتا ہے، اور میں 10 بستہ معافی مانگ کے اگلا جملہ کہنے کو ہوں کہ ہم مسلمانوں کو کمال حاصل ہے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ ہمیشہ دوسرے کے دامن میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اس کے کبھی ذمہ دار نہیں ہوئے، نہ اپنی غلطی کے نہ اپنے نقص کے، کیونکہ ہم تو سب کے سب میر کا مصرع بن کے پیدا ہوئے تھے کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا، اس کی ضد کہاں سے کوئی لائے گا۔ وہ جنہوں نے ہم سے ضد نہیں کی وہ وقت کی رفتار سے قدم میں لا کے چلے اور کہاں پہنچے۔ ہم ضد کرتے رہے اور شکست، پسپائیت، بے نامی، بدنامی ہمارا مقدر ہوئی، اور ہمارے پاس اس کا ایک ہی جواب تھا۔ فارسی کے 3 لفظ بولتی ہوں، ترجمہ کرتی ہوں۔ پدرم سلطان بوت، میرے ابا بادشاہ تھے، کافی، بس بہت کافی۔ اس جملے میں ایک بہت چیز گہری چھپی ہوئی ہے کہ ہم زندگی کو نہ نعمت جانتے نہ ذمہ داری جانتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی ہماری منتظر ہے، ہم زندگی کے منتظر نہیں، اور مزہ یہ آتا ہے۔ اور وقت کی ایک خوبی مجھے اتنی پسند ہے کہ وقت گزرتا ہے مگر واپس نہیں آتا، واپس نہیں آتا۔ کاش کہ ہم میں سے بہت سے سوچتے ہوں گے کہ بہت سی صدیاں نہ صحیح تو کچھ دہائیاں تو واپس لے آئیں کسی طرح،
لیکن وقت بڑی ظالم میزان ہے. آپ کے لیے جو ایک وقت میں فیصلہ دے دے، جب تک آپ انتہائی ذمہ داری سے اس فیصلے پر سوچیں گے نہیں، وقت آپ کو معاف نہیں کرتا. وہ وقت کو معاف کرنا بھی نہیں چاہیے. ہم نے نالائقی کی انتہا کر دی ہے. اور جب میں ہم کہہ رہی ہوں، ہم انسان کہہ رہی ہوں، وہ چاہے افریقہ کے صحرا میں رہتا ہو یا بزوں میں خود وہاں رہتا ہو جہاں کے صدر بیڈن ہیں، کچھ فرق نہیں پڑتا. اور ذرا سی دیر وہ آپ خوش ہو جائے کہ ہم سمجھتے تھے کہ امریکہ کا مزاج جمہوری ہے. کیسی غلطی تھی ہماری. اللہ بھلا کرے پچھلے صدر امریکہ کا، انہوں نے ساری غلط فہمیاں مٹا دی. دنیا کے مانے ہوئے تصور انہوں نے غلط ثابت کر دیے. ہم نے بھی ایک اچھی چیز سیکھی. ہم اس روایت کے لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ طاقت اختیار میں ہوتی ہے. ہم نے یہ سیکھنا شروع کر دیا کہ طاقت اقتدار میں ہوتی ہے. اب ہم میں سے ہر شخص سیڑھی پہ ٹنگا ہوا ہے. بہت سے اس معاملے میں جیت جاتے ہیں کہ اپنے سے اگلے کو دھکا دے کے نیچے گرائیں اور خدا میں چلے جائیں. وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ آگے نہیں جا رہے ہوتے، وہ پیچھے جا رہے ہوتے. بلندی اگر اس طرح سے ملتی ہوتی کہ دوسروں کے پیر کچلیں اور آگے بڑھ جائیں تو بہت آسان تھی، بہت آسان تھی. بلندی تو اس میں ہے کہ آپ کے پیر کچلے جائیں اور آپ پھر بھی کھڑے رہیں. بلندی کا اس بات میرا خیال اس مرحلے پر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گی کہ کوئی فرد ایسا نہیں دنیا میں، چاہے کہیں رہتا ہو، ترقی یافتہ ملکوں میں رہتا ہو جو میری طرح کے پسپا ملکوں میں رہتا ہو، جس کی زندگی میں مسئلے نہ ہو اور ان مسئلوں کو نپٹانے کی ذمہ داری ان کی اپنی نہ ہو. لطف کی بات یہ ہے کہ مسئلے نپٹانے کے لیے ہوتے ہیں اور ذمہ داری نبھانے کے لیے ہوتی ہے. وفا بھی ایک چیز ہے، نبھانا جس کو آپ کہتے ہیں. اور ہم ہر اس چیز کی ذمہ داری لے سکتے ہیں جہاں ہم اچھے کہلائے جا سکیں. کبھی کبھی برا کہلا لینا بھی اچھائی میں شامل ہوتا ہے. آپ اگر جھوٹ کو جھوٹ کہہ دیں گے، غلطی کو غلطی کہہ دیں گے، جرم کو جرم کہہ دیں گے، تو آپ کے اپنے اندر کا اطمینان بڑھ جائے گا. اور میں ان بے وقوفوں میں سے ہوں، میں ہوں ہاتھ اٹھا کے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر زندگی کی کوئی دولت ہے تو وہ اطمینان ہے. اگر کوئی وہ شخص ہو جسے دولت کے سوا کوئی فکر نہیں، یا اس کے مقابلے میں وہ شخص ہو جس کی ساری فکر روزگار کی رہ گئی ہو، دونوں اپنی جگہ برابر ہیں. مسئلے ان کے بھی ہیں، ذمہ داریاں ان کی بھی ہیں. ایک کام میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا، بہت اچھا سیکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں میری تو کوئی غلطی نہیں تھی، میری کوئی غلطی نہیں تھی، میں کیوں اس کا اثر سہوں. آج کل مجھے ایک شعر بہت یاد آ رہا، آپ کی اجازت ہو تو سنا. ریزن ہے میرا رہبر، منصف ہے میرا قاتل، سہ لوں تو قیامت ہے اور کہہ دوں تو بغاوت.